کیا ہے؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 101 جو میں نے تلاوت کی، اللہ نے بیان فرمایا وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، تم کیسے کفر میں جا سکتے ہو؟ تم کیسے ایمان سے محروم ہو سکتے ہو؟ تم کیسے دائرہ اسلام سے نکل کر کفر کی وادیوں میں جا سکتے ہو؟ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، تم کیسے منکر ہو سکتے ہو؟ کیا وجہ ہے؟ اللہ نے کہا وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ، ایک وجہ یہ ہے کہ تم کفر کی وادیوں میں نہیں جا سکتے، ایمان سے محروم نہیں ہو سکتے، اور ضلالت اور شرک کی وادی میں نہیں جا سکتے۔ ایک سبب یہ ہے وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ، کہ تم میں اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، قرآن تم میں موجود ہے۔ قرآن کے ہوتے ہوئے تم کیسے کفر میں جا سکتے ہو؟ قرآن کی آیتیں تمہارے کان سنتے رہتے ہیں، قرآن کی لذت تمہارا قلب اور سینہ محسوس کرتا رہتا ہے، قرآن کی حلاوت تمہاری زندگیوں میں ہے۔ قرآن کے ہوتے ہوئے کیف تکفرون، تم کیسے کافر بن سکتے ہو؟ اور دوسرا فرمایا وفیکم رسولہ، اور تم میں میرا رسول موجود ہے۔ کس ہے؟ وفیکم رسولہ، اب بھی تم میں میرا رسول موجود ہے۔ کوئی نہ سمجھے، کوئی اپنے آپ کو رسول سے خود جدا کرے اس کی بدنصیبی، کوئی رسول اللہ کے فیض کو نہ مانے وہ اس کے نصیب۔ لیکن سورہ آل عمران آیت نمبر 101 کے اللہ نے فرمایا وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، تم میں میرا رسول موجود ہے۔ تو دو وجوہات بیان کی، وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، ایک ہاتھ میں قرآن ہے، دوسرے ہاتھ میں صحیح قرآن محمد مصطفیٰ کا دامن ہے۔ جو ان دونوں سے وابستہ ہو جاتا ہے کبھی بھی فتنوں کی آندھیوں میں اس کا ایمان متزلزل نہیں ہوتا۔ ارے دوستو آؤ اس قرآنی آیت سے یہ معنی مفہوم جو ہے جو ہوتا ہے، آج جو فتنوں کی آندھیاں چل رہی ہے، ہر فتنہ ہمیں در مصطفیٰ سے دور کر رہا ہے، عشق مصطفیٰ سے دور کر رہا ہے، اور امت محمدیہ کے جوانوں کے سینوں سے عشق مصطفیٰ کی شمع کو طرح طرح کے ہیلو اور بہانوں سے بجانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سن لو، ایک قرآن سے وابستہ ہو جاؤ، ایک صحب قرآن سے وابستہ ہو جاؤ، خدا کی عزت کی قسم فتنوں کی جتنی بھی آندھیاں چلیں گی تمہارے ایمان کی جو ہے شمع ہمیشہ جلتی رہے گی، وہ نہیں بجھے گی۔ اور وہ لوگ ان کا بھی رہتے اس آیت میں جو کہتے ہیں قرآن ہمیں مل گیا، معاذ اللہ ہمیں محمد مصطفیٰ کی ضرورت نہیں، رسول اللہ کی محبت کی ضرورت نہیں۔ ان کے لیے پیغام ہے اس قرآنی آیت سے، لوگوں جو محبت قرآن کا دعویٰ کرے، محبت مصطفیٰ کو چھوڑ کر ادب قرآن کا دعویٰ کرے، ادب مصطفیٰ کو چھوڑ کر قرآن سے جڑ جانے کی تلقین کرے، تیرے مصطفیٰ سے جڑ جانے کو چھوڑ کر جو قرآن کا سائل اور منتا تو تمہیں بنائے، تیرے مصطفیٰ کا فقیر نہ بنائے، تو سمجھ جاؤ وہ ہمیں رائے راست سے بھٹکا رہا ہے، سیدھی راہ پر تمہیں وہ لے کے جا رہا ہے جو تمہارے ہاتھوں میں ایک میں قرآن پکڑوا دے، دوسرے ہاتھوں میں صحب قرآن محمد مصطفیٰ کا ادب، عشق اور محبت پکڑا دے۔ کیا بات ہے، ان دونوں وجودوں کو پکڑو گے، آج کی برکات قرآن کا یہی پیغام ہے۔ دوستو کبھی اس غلط فہمی میں نہ رہنا، ہر محلے میں، ہر مسجد میں، ہر علاقے میں قاری قرآن پڑھانے والے بچوں کو ہیں، کبھی اپنے بچوں کو اس مدرسہ میں اس قاری کے پاس قرآن کے لیے نہ بھیجیں جو فقط الحمد سے والناس تک تمہارے بیٹے کو، تمہاری اولاد کو، تمہارے خاندان کے کسی فرد کو قاری قرآن تو بنائے، مصطفیٰ کا عاشق نہ بنائے۔ تمہیں قرآن سے جوڑے، تمہارے بچوں کو صحب قرآن سے نہ جوڑے، قرآن کی محبت کا درس دو، وہ قاری قرآن تمہارے بچوں کو دے، لیکن مصطفیٰ کی محبت کا درس نہ دے۔ کبھی ایسے قاری کے پاس اپنے بچوں کو نہ لے جاؤ، بلکہ ان کے پاس اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم کے لیے بھیجو، ان مدرسوں میں ان قاری قرآن کے پاس بھیجو جو قرآن کے ساتھ محمد مصطفیٰ کے چہرے بطوحا اور واللہ زلفوں کا قیدی بھی تمہارے بچوں کو بنائے۔
تلاوت قرآن کے ساتھ تمہارے بچوں کو نعت رسول بھی سکھائیں، نعت رسول بھی سکھائیں، نعرہ تکبیر کے ساتھ نعرہ رسالت کا درس بھی تمہارے بچوں کو سنائیں۔ اس قرآنی آیت سے یہ معنی مفہوم نکلتا ہے آج کے دور میں اگر فتنوں سے بچنا ہے اور ان فتنوں سے اپنے ایمان کو محفوظ کرنا چاہتے ہو اور چاہتے ہو ہماری شمع ایمان ہمیشہ جلتی رہے، ایمان کی شمع کبھی نہ بجھے، تو دوستو اپنے سینوں میں عشق مصطفیٰ کو جلا دو، عشق مصطفیٰ کو جلا دو۔ اور متعدد احادیث صحیحہ میں، کتب سیاستہ میں، صحیح بخاری میں، صحیح مسلم کے اندر آیا ہے۔ اب پہلے قرآن سے دوسرا حدیث سے آپ کو دلیل دیتا چلوں۔ آقا نے قوم کا ذکر کیا، دیکھیں جب تک عشق مصطفیٰ نہیں ہے، ادب مصطفیٰ نہیں ہے، آقا کے در سے نسبت نہیں ہے، پھر دیکھو اعمال جتنے بھی پہاڑوں جتنے کیوں نہ ہو، اللہ ان اعمال کی طرف نہیں دیکھتا، دیکھتا ہے کہ سینے میں میرے محبوب کی محبت کتنی ہے۔ اعمال کے ساتھ رسول اللہ کی محبت شرط ہے، اعمال ساریہ کے ساتھ رسول اللہ کی محبت شرط ہے، ادب شرط ہے، تعظیم شرط ہے، آقا علیہ السلام سے والہانہ محبت شرط ہے۔ آقا نے صحیح بخاری کے حدیث پاک آقا نے قوم کا ذکر کیا، آقا نے فرمایا یتلون کتاب اللہ رتبا، ایک قوم کا ذکر کیا کہ قرآن زیادہ پڑھیں گے لیکن ان کے حلق سے نیچے قرآن نہیں اترے گا، نیچے نہیں اترے گا، اور فرمایا نمازیں پڑھیں گے یاکلون احدکم صلاۃ و صلاتہم و صیام و صیامہم، اے میرے صحابہ روزے اتنے رکھیں گے، نمازیں اتنی پڑھیں گے، تم بھی سمجھو کہ ہم نمازیں تھوڑی پڑھتے ہیں، روزے تھوڑے رکھتے ہیں، وہ زیادہ پڑھتے ہیں، لیکن آقا نے فرمایا دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ اس حدیث صحیح سے پتہ لگا ایمان کی حفاظت فقط نماز سے نہیں ہو سکتی، ایمان کی حفاظت فقط روزے رکھنے سے نہیں ہو سکتی، ایمان کی حفاظت فقط قرآن کی تلاوت سے نہیں ہو سکتی، ایمان کی حفاظت ہوتی ہے تو عشق مصطفیٰ سے ہوتی ہے، ادب مصطفیٰ سے ہوتی ہے۔ اس لئے دوستو آخری پیغام یہی ہے، اونچائی کا طریقہ ہمیں صحابہ بتا کر گئے، پستی سے زوال سے بلندی کا طریقہ ہمیں صحابہ بتا کر گئے، ادب کا طریقہ ہمیں صحابہ بتا کر گئے، ترقی کا طریقہ ہمیں صحابہ بتا کر گئے، کیا بتا کر گئے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم دے رہے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوہ قلم دے رہے ہیں۔ ارے جہاں والو کہاں بھٹکتے پھرتے ہو، کہاں منہ مارتے پھرتے ہو، کس گلی میں جاتے ہو، ایک در کا فقیر بن جاؤ، اللہ پوری کائنات کو تمہارے قدموں میں لا کر کھڑا کر دے گا۔ وہ گلی مدینہ کی گلی ہے، وہ در مصطفیٰ ہے، ایک در کے بھکاری بنو، ایک در کے فقیر بنو، ہر در کے بھکاری نہ بنو، ہر در پر اپنا کاسہ لے کر نہ جاؤ، ہر در پر اپنی جھولی نہ پھیلاؤ، بلکہ ایک ہی در ہے جس در کا نام در مصطفیٰ ہے، وہاں جھولی پھیلا دو، اللہ کائنات انسانی کے پورے خزانے کائنات انسانی کو تمہارے قدموں میں جمع کر دے گا، جمع کر دے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات اس برکات کانفرنس کے وسیلہ سے جو پیغامات علماء کرام کو دے رہے ہیں ان کو عملی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔